اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشتاق احمد ڈینٹو ٹیچر UPS ملباغ زون لنگیٹ۔ اس وقت میرا مضمون ہے اردو چھٹی جماعت کا، اور موضوع ہے شعر میسور ٹیپو سلطان۔ پیارے بچوں، ہمارے ملک میں بہت سارے حکمران گزرے ہیں جو قابل تھے، بہادر تھے، دلیر تھے۔ انہی میں ایک ٹیپو سلطان بھی گزرا ہے۔ میسور، شعر میسور یعنی میسور کا شعر ٹیپو سلطان، یہ ہے آج ہمارا موضوع۔ پیارے بچوں، جنوبی ہندوستان میں میسور ایک تاریخی شہر ہے۔ جو میسور ہے یہ جنوبی ہندوستان میں ایک تاریخی شہر ہے۔ اس سے آج تقریباً 250 سال پہلے اس علاقے میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا، یعنی آج سے تقریباً 250 سال پہلے حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا۔ وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا میسور کی ریاست کا حکمران بن گیا۔ وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا میسور کی ریاست کا حکمران بن گیا۔ ایک سپاہی سے ریاست کا حکمران بننا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا اس ریاست کا حکمران بن گیا۔ 18ویں صدی کے آخر حصے میں انگریزوں نے مدراس میں اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک انگریزوں کے غلام تھے، انگریزوں کا غلام تھا، یعنی انگریز ہم پر حکومت کر رہے تھے اور ہم غلام تھے۔ 18ویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے مدراس میں اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کر لیں، یعنی ان کا مقصد تھا کہ وہ ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کر لیں اور اپنی حکمرانی قائم کر لیں۔ انگریزوں نے بعض دیسی ریاستوں کی مدد سے حیدر علی کی قوت کو کچلنا چاہا۔ انگریزوں نے یہاں کی دیسی ریاستوں کی مدد سے حیدر علی کی قوت کو کچلنا چاہا، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ حیدر علی بھی انگریزوں کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا۔ اس نے تن تنہا انگریزوں کو پے در پہ شکستیں دے کر اپنی بہادری کا لوہا منوا لیا۔ اس نے اکیلے ہی انگریزوں کو یکے بعد دیگرے شکستیں دے کر اپنی بہادری کا لوہا منوا لیا۔ سن 1782 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت اس کے بیٹے فتح علی ٹیپو کی عمر 20 سال تھی، یعنی جب وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے تو ان کے بیٹے کی عمر، فتح علی ٹیپو کی عمر 20 سال تھی۔ حیدر نے ٹیپو کی اعلیٰ ترین تعلیم کا انتظام کیا تھا، اس کو بہترین جنگی تربیت دلائی تھی۔
وہ اپنے باپ کی طرح باہمت، حوصلہ مند اور دلیر تھا۔ حیدر علی نے اپنے بیٹے کو بہترین جنگی تربیت دلائی تھی۔ وہ بھی باپ کی طرح باہمت، حوصلہ مند، دلیر اور بہادر تھا۔ سیر و تفریح میں بھی ٹیپو کو شیر کا شکار بہت پسند تھا۔ یعنی ٹیپو کو شیر کا شکار کرنا بہت پسند تھا۔ وہ تلوار سے شکار کرتا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ وہ تلوار سے شکار کرتا تھا۔ شیر کو بندوق سے مارنا وہ بزدلی سمجھتا تھا۔ اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابھی وہ تخت نشین نہیں ہوئے تھے کہ ایک روز ٹیپو ایک فرانسیسی افسر کے ساتھ شکار کو گیا۔ ایک دن ٹیپو ایک فرانسیسی افسر کے ساتھ شکار کو گیا۔ شیر سامنے آیا تو افسر نے بندوق تان لی۔ ٹیپو نے اس کو روک دیا۔ ٹیپو نے اسے منع کر دیا کہ آپ گولی مت چلائیے۔ ادھر شیر تیزی سے ان دونوں پر لپکا۔ ٹیپو نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ جھپٹ کر شیر پر وار کیا۔ وہ تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کی چاروں ٹانگیں اس کے جسم سے الگ کر دیں۔ تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کی چاروں ٹانگیں الگ کر دی اس نے۔ تو فرانسیسی افسر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جو فرانسیسی آفیسر تھا وہ حیران رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد سے ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ یعنی یہ وہ واقعہ ہے جس سے ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ ہم باقی جو حصہ رہ گیا کل پڑھیں گے۔ تب تک دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔